السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی لڑکی کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کا نام گریس ہے۔ اور گریس کی کہانی میں ان لوگوں کے لیے بھی رہنمائی ہے جو کہ نان مسلم ہیں اور اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ کہانی ان لوگوں کے لیے بھی سبق آموز ہوگی جو کہ پہلے سے مسلمان ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah be upon you. For those who don't know already, my name is Grace, and today I'm actually really excited because I want to share a story with you guys. So this is the story of how and why I became Muslim. And the reason I've decided to film this because, realistically, I could just keep this to myself. I don't really have to post it on the World Wide Web for everyone to see. But here I am. And it's partly for non-Muslims because I want you guys to see like the beauty, the wisdom, all the signs that I saw, to kind of just introduce some people to Islam who might not know anything about it. If you listen to the media, you might end up thinking we're all terrorists, we're all backwards, we're all oppressive, we're misogynistic and all of this stuff, which is just straight cap, by the way, guys. So I just want to put some positive representation out there, and it's also partly for Muslims because I know from experience whenever I speak to a born Muslim, they always want to know like the who, what, when, why and how of me reversing. I think there's a lot of curiosity there because obviously like seeing someone actively choose your faith, it can be very faith affirming for yourself, and it can also make them like more grateful for the fact that they were born into it. So yeah, I tend to make this beneficial for both my non-Muslims and my Muslims. So yeah, Bismillah, let's. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ لوگوں پر۔ اور آج میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ کہانی ہے میرے اسلام قبول کرنے کی، یعنی میں کیوں اور کیسے مسلمان بنی۔ دوستو، سچ کہوں تو یہ معاملات انسان اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، اور اگر آپ کوئی نیکی کریں تو اسے اپنے تک رکھیں اور اس کی تشہیر نہ کریں۔ اس لیے سچ یہ ہے کہ مجھے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی ایسے عوامی سطح پر بیان نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کے باوجود مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی کئی دوسرے نئے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ اور ہاں، یہ بات کسی حد تک سچ بھی ہے، کیونکہ جب میں خود اسلام کو اسٹڈی کر رہی تھی، ایسے ہی اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیوں نے مجھے بھی بہت موٹیویٹ کیا تھا۔ اس لیے بہت سارے دوستوں کے مشورے اور اصرار کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہوئی ہوں، تاکہ میں لوگوں کو وہ اہم پوائنٹ بیان کر سکوں جنہوں نے مجھے متاثر کیا اور جن کی وجہ سے میرا دل اسلام کی طرف مائل ہوا۔ اور وہ نان مسلمز جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں انہیں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج تک آپ نے الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک اسلام کے بارے میں بہت کچھ منفی سنا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو اسلام کی وہ اچھائیاں بتاؤں جن کو چھپایا جاتا ہے اور بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی کہوں گی جو کہ مسلمان ہیں کہ آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو اتنی ہی اہم ہے، اور یقیناً یہ آپ کے اسلام پر ایمان کو مزید مضبوط کرے گی انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کسی بھی نئے مسلمان سے یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اس کو ہمارے مذہب میں کیا اچھا لگا، وہ کیوں اسلام کی طرف آیا، کیسے آیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئی اور کیتھولک ماحول میں ہی پلی بڑھی ہوں۔ میری ماں اٹلی سے تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی رومن کیتھولک عیسائیوں کا گڑھ ہے،
تو اس اعتبار سے میری ماں شدید کیتھولک ذہن کی مالک تھیں۔ اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہر سنڈے مستقل چرچ جاتے ہی دیکھا ہے۔ میں نے کیتھولک پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ جن لوگوں کو کیتھولزم کی بہت زیادہ نالج نہیں ہے، میں ان کو بتا دوں کہ کیتھولزم میں بچپن سے لے کر جوانی تک کسی بھی بچے کے 3 مختلف مذہبی وشواس کے مراحل ہوتے ہیں، اور جو بچہ تینوں مراحل مکمل کر لیتا ہے وہی در حقیقت اصلی کیتھولک کہلاتا ہے۔ پہلا، جب اسے بچپن میں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا، جب وہ تھوڑا بڑا ہو تو اس کے کمیونین کی تقریب ہوتی ہے۔ اور فائنلی جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کنفرمیشن ہوتی ہے۔ اس طرح میرے ساتھ پہلے دونوں مراحل یعنی بپتسمہ اور کمیونین بچپن میں ہی ہو گئے تھے، لگ بھگ جب میں 6 سال کی تھی، مگر میری کنفرمیشن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بنیادی طور پر کنفرمیشن بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے، لگ بھگ 14 سے 17 سال کے درمیان۔ اس وقت بچے سے اس کی مرضی اور اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے کہ کیا وہ یسوع کو اپنا مسیحا اور نجات دہندہ مان کر کیتھولزم کو اپنی عقل و شعور سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ بچہ کنفرم کرتا ہے کہ ہاں، میں اس سب پر اپنی عقل و شعور سے ایمان لاتا ہوں۔ مگر جب میں نے ہائی اسکول جانا شروع کیا تو میرے دل میں عیسائی، خاص طور پر کیتھولزم کے بنیادی عقائد کے متعلق بہت شدید اور بہت مضبوط شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے، اور میں ان شکوک و شبہات کے ساتھ یہ کنفرم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میں کیتھولک ہوں۔ اس لیے میں نے 14 سے 15 سال کی عمر کے درمیان ہی اپنی ماں کو بتا دیا کہ میرے دل میں کیتھولزم کے بنیادی عقائد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں کئی شکوک ہیں، اور میں اس لیے کنفرمیشن نہیں کروں گی۔ میری ماں نے بہت بوجھل دل کے ساتھ کہا، اوکے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں دعا کروں گی کہ یسوع تمہیں معاف کریں اور تمہیں جہنم میں نہ ڈالیں۔ یہاں میں تمام عیسائیوں سے بھی کہوں گی جو کہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے غلط نہ سمجھیے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ ہی بہت عزت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ وہ بطور انسان اور اللہ کے بھیجے گئے پیغام رساں کی حد تک میرے لیے ہمیشہ قابل عزت ہیں۔ میں ان کے اچھے اخلاق، ان کی انسانیت کی خدمت، لوگوں کے لیے بھلائی کی ہمیشہ معترف رہی ہوں، مگر وہ ایک انسان تھے، اور میرا پوائنٹ آف ویو شروع سے ہی یہ تھا کہ کوئی انسان عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ عبادت اور عزت میں فرق ہے، اور اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا، مگر یہ سب معجزے اللہ کی طرف سے تھے۔ ایسے معجزے ہر دور میں ہر نبی کو عطا کیے گئے ہیں۔ میں یہاں بہت زیادہ تفصیل میں جا کر اسے عیسائی بمقابلہ مسلمان کوئی بحث نہیں بنانا چاہتی، اس لیے میں اپنی کہانی پر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں کہ یہاں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آج سے کیتھولک یا عیسائی نہیں ہوں، ہاں، مگر میں مذہب کے بارے میں اپنی اسٹڈی جاری رکھوں گی، اور اگر مجھے کسی موقع پر لگا کہ کیتھولزم ٹھیک ہے تو میں ضرور کنفرمیشن کر لوں گی۔ مگر اس وقت تک اسلام میری زندگی میں کہیں دور دور تک موجود نہیں تھا، جب تک کہ میں 19 سال کی نہیں ہو گئی۔ اور اس 14 سے 19 سال کی عمر کے درمیان میں نے کئی مختلف سوچوں، مذاہب، کلچرز کو پڑھا اور فالو کیا۔ سب سے پہلے میں عیسائیت سے منحرف ہوئی، پھر میں سرے سے خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو کر ملحد یعنی ناستک بن گئی۔ پھر میں 16 سال کی عمر میں دوبارہ خدا پر ایمان لے آئی اور دوبارہ روحانیت کی تلاش شروع کر دی، مگر میں کسی خاص دین کو فالو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کئی مذاہب کو پڑھنا شروع کیا۔ دراصل میں خدا پر ایمان کی تو قائل تھی،
مگر مذہب کے معاملے میں میری اسٹڈی نے یہی بتایا کہ ہر مذہب امن، بھائی چارے، اچھے اخلاق، اچھے کردار اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر ہر مذہب کے ماننے والوں نے ہی اپنے مذہب کی تعلیمات کو دھندلا کر دیا ہے اور ماننے والوں نے اصل مذہب کو توڑ مڑوڑ دیا ہے۔ مثلاً آپ عیسائیت کو ہی دیکھ لیجئے، جس میں ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دی گئی ہے، مگر اسے چھوڑ کر موجودہ عیسائیت ایک انسان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کے پیچھے لگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے مذہب کی صحیح تعلیمات میں ملاوٹ کر لی ہے۔ اگر یورپی عیسائیوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا کر لایا جاتا تھا اور ان کی تجارت ہوتی تھی، ان پر سختی کی جاتی تھی، اور ان سب کے پیچھے چرچ تھا، اور عیسائی مشنری کی اس حوالے سے بہت ہی خراب تاریخ رہی ہے۔ اس لیے میں خدا پر ایمان تو رکھتی تھی مگر کسی مذہب کو فالو نہیں کر رہی تھی، اور خدا کے واحد اور سب سے بلند و برتر ہونے کے اسی کانسیپٹ کو دل میں مضبوط جگہ دے چکی تھی جو کہ عیسائیت کی اصل بنیاد تھا۔ میں ان سالوں کے درمیان ایک کھلے دماغ والی ایسی لڑکی بن گئی تھی جو کسی بھی مذہب سے اچھی چیز اخذ کرنے کے لیے تیار تھی اور کسی بھی مذہب کی بری چیز کو ریجیکٹ کرنے میں عار محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس طرح میں کسی ایک مذہب سے اٹیچ نہیں تھی۔ میں نے بغیر کسی خاص مذہب سے خود کو جوڑے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بدھزم سے میڈیٹیشن کو سلیکٹ کر لیا، ہندوازم سے چاکرا لے لیا، عیسائیت سے حضرت عیسیٰ کی رحم دلی اور لوگوں کے لیے مددگار بننا لے لیا۔ اسی طرح ینگ یانگ مذہب، ڈوگما اور ہر قسم کے وشواس کو پڑھتی بھی رہی اور ہر مذہب، ہر وشواس سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں شامل بھی کرتی رہی۔ جس مذہب کی جو چیز مجھے اچھی نہ لگتی یا جو چیز مجھے متاثر نہ کرتی اسے چھوڑ دیتی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں نے مکمل طور پر کسی مذہب کو قبول کیا ہو یا مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہو۔ اسی طرح 17-18 سال کی عمر تک آتے آتے میری زندگی سارے مذاہب کی ملی جلی کھچڑی بن گئی تھی، مگر اس کھچڑی سے میرے ذہن کی کنفیوژن دور ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ میں خدا سے ملانے والے جس راستے کی تلاش میں تھی وہ راستہ ابھی بھی میری زندگی سے مسنگ تھا۔ مگر جب میں 19 کی ہوئی تو میرا اسلام سے تعارف ہوا، اور یہ تعارف بھی ایسے ہی حادثاتی ہی تھا۔ دراصل میں نے سوشل میڈیا پر ہر مذہب، ہر کلچر کے لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل کر رکھا تھا اور میں سب لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی تھی۔ اسی طرح میری فیس بک فرینڈ لسٹ میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی۔ اس نے ایک دن ایک قرآن پاک کی آیت انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ پوسٹ کی۔ وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے تھے، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو تمہیں مزید دوں گا۔ اس آیت نے تو میرا دماغ جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ تو وہی ہے، لا آف اٹریکشن۔ میں نے جب مختلف مذاہب کی اسٹڈی کے دوران لا آف اٹریکشن کو پڑھا تھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پازیٹیوٹی کو فوکس کرو گے تو زندگی میں مزید پازیٹیوٹی آئے گی۔ میں نے کہا اوکے، تو یہ اسلام سے لیا گیا ہے۔ اس طرح میرے اندر اسلام کو مزید پڑھنے اور مزید جاننے کی جستجو پیدا ہوئی۔ میں نے کئی اسلامک کوٹیشنز والے پیجز اور قرآنی آیات والی پوسٹ کرنے والے پیجز کو فالو کرنا شروع کر دیا، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں نے سوچا ہو کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ ہاں، البتہ میں نے کہا کہ اوکے، یہ بھی روحانیت کا ایک ذریعہ ہے، اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ اس طرح اسلام کے بارے میں ایک دو باتیں جو مجھے فوری طور پر پتہ چلیں وہ ایسی تھیں کہ میری عقل بھی انہیں تسلیم کر رہی تھی۔ مجھے ایسا کوئی مافوق العقل کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے میں اسلام کو یکدم ہی ریجیکٹ کر دوں۔
مگر جیسے جیسے میں اسلام کے بارے میں پڑھتی گئی اور معلومات حاصل کرتی رہی، مجھے لگا کہ یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور ایسا شدید کھنچاؤ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی اور مذہب یا دھرم کی اور محسوس نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک میں صرف اسلامک کوٹیشنز وغیرہ ہی دیکھ رہی تھی، مگر جلد ہی میرے اندر کی تڑپ نے مجھے یوٹیوب پر مختلف اسکالرز کے اسلامی لیکچرز سننے پر مجبور کیا۔ میں کوشش کروں گی کہ کچھ یوٹیوب ویڈیوز اور کچھ اسلامک پیجز کے لنک نیچے دے دوں، جن کی وجہ سے مجھے اسلام کو سمجھنے میں مدد ملی، تاکہ اگر کوئی اور بھی مدد حاصل کرنا چاہے تو وہاں پر رابطہ کر لے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی یونیورسٹی کی لائبریری سے بھی استفادہ کیا۔ میں یونیورسٹی کے فارغ اوقات میں اسلامی کتب پڑھتی، مثال کے طور پر ہسٹری آف اسلام اور فنڈامنٹلز آف اسلام وغیرہ۔ اس کے علاوہ میں اکثر یونیورسٹی میں انگلش ترجمے والا قرآن بھی پڑھتی، اور میں جیسے جیسے اسلام کو پڑھتی جا رہی تھی، میں اس بات سے قائل ہوتی جا رہی تھی کہ یہ سچا دین ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بات 100% حتمی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ قرآن کی ادبی عربی زبان اور اس کی عربی کمپوزیشن پر غور کیجئے۔ اتنی گاڑھی اور ایسی دقیق عربی زبان کا استعمال کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص سے ایسی گاڑھی عربی میں ایسا کلام گھڑنا ممکن ہی نہیں تھا، جو کبھی کسی اسکول نہ گئے ہوں، جس شخص نے کبھی کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جو نہ عربی زبان لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ ایسی ادبی گاڑھی عربی میں ایسا زبردست کلام کیسے گھڑ سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ بغیر خدا کے وحی سے یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ رومن امپائر کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور کیسے ان کی کہی ہوئی پیشن گوئی بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہوئی؟ پھر آپ دن میں 5 وقت نمازوں کا شیڈیول دیکھیے۔ یہ شیڈیول آپ کو دن بھر خدا کے خیال سے بھٹکنے ہی نہیں دیتا کہ آپ گناہوں کی طرف مائل ہو سکیں۔ صبح صبح اٹھو، فجر پڑھو، خدا کو یاد کرو۔ دن میں عین اس وقت جب آپ کام میں مصروف ہوں اور آپ کے موقع ہوں کہ آپ کاروبار میں ہیرا پھیری کریں، پھر ظہر آ جاتی ہے، خدا کے سامنے حاضری، پھر آپ کو خدا یاد کروایا جاتا ہے۔ پھر شام کو آفس کی کلوزنگ کے ٹائم، جب آپ اپنے کام کو فائنلی کلوز کر رہے ہوں، تو عصر کا وقت، پھر خدا کے سامنے حاضری، تاکہ دن بھر میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو سدھار ہو جائے۔ پھر شام شروع ہوئی تو مغرب کا وقت، فیملی ٹائم۔ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ اللہ ہے جس کے سامنے آپ جواب دہ ہیں۔ اور فائنلی عشاء۔ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کی زندگی کو دوبارہ یاد کیجئے، کچھ کمی رہ گئی ہے تو توبہ کر لیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست شیڈیول دیا ہے کہ جو آپ کو دن بھر سیدھے راستے سے بھٹکنے ہی نہیں دیتا، اور بار بار یاد کرواتا ہے کہ رب موجود ہے جس کے آگے تمہیں حاضر ہونا ہے اور تمہیں جواب دینا ہے۔ پھر ایک چیز اور تھی، وہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی نام۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں اسلام سے پہلے کئی دھرموں کو پڑھ چکی تھی، ان سب میں اپنے اپنے رب کی جو تعریف بیان کی گئی تھی وہ ساری کی ساری صفات اللہ ہی کی تھیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو بالکل میری سوچ کے مطابق تھا۔ میں تو ہمیشہ سے اسی خدا کی خدائی کو ہی مانتی آ رہی تھی جو ساری صفات، ساری طاقتوں کا اکیلا واحد مالک تھا۔ مجھے لگا اسلام کا خدا کے بارے میں عقیدہ اور میرا عقیدہ دونوں سیم ٹو سیم ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے میں جب بھی کسی دھرم کو اسٹڈی کرتی تھی تو اس کی کچھ اچھی باتیں چن کر اپنی زندگی میں شامل کر لیتی،
پھر کوئی دوسرا مذہب پڑھتی تو اس کی اچھی باتیں پہلے والے مذہب کی اچھی باتوں میں شامل کر لیتی۔ مگر اسلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اسلام بالکل اکیلا، بالکل الگ، سب سے منفرد، سب سے برتر کھڑا تھا۔ یہ کسی دوسرے کے ساتھ مکس کر کے فالو کرنے والا دین ہی نہیں تھا۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، یعنی جو قرآن پر بلیو کرنے لگے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اگر مجھے فالو کرنا ہے تو پھر پورا مجھے ہی فالو کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر نہیں کرنا تو پورا چھوڑ دو۔ سبحان اللہ! پھر فائنل معجزہ ہو گیا۔ میں نے ظہر کے وقت خدا سے دعا مانگی جس کام کے ہونے کی مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ یقین جانیے میرا وہ کام عصر سے پہلے ہو گیا۔ میرے اللہ نے میرے اوپر خاص رحمت کی اور میری دعا قبول کر کے فوراً میرا کام کر دیا۔ اگرچہ میں گناہ گار کافر اس کی اس رحمت کے قابل بھی نہیں تھی۔ میرے دل نے کہا، ہاں یہی سیدھا رستہ ہے۔ جی ہاں دوستو، میرے اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا اور مجھے اسے جوائن کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں رہی تھی۔ میں اسلامی احکامات کو سمجھ چکی تھی۔ حجاب کیوں ہے، رمضان کیوں ہے، نماز اور زکوٰۃ کیوں ہے، حج کی کیا اہمیت ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا فرائض ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور باقی سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ میں ہر چیز سمجھ چکی تھی۔ اسلام میں عورتوں پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی عورت کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو یہ اس کا گناہ ہے، اس میں اسلام قصوروار نہیں ہے۔ بس آخر میں یہی بتا کر ویڈیو ختم کروں گی کہ اسلام کی بہت ساری چیزیں مجھ میں پہلے ہی تھیں۔ مثلاً 80% کیتھولک اور اسلام کے عقائد ایک جیسے ہیں۔ میں شروع سے ہی کبھی شراب نہیں پیتی تھی۔ میں لڑکے لڑکیوں کی مکس پارٹیز میں جانا اور وہاں پر ناچ گانے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے پورے جسم ڈھانکنے والے کپڑوں سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اسلام پر عمل درآمد کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ میں نے چند گھنٹوں میں ہی فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ نہ ہی مجھے راتوں رات کوئی سپنا آیا کہ میں رات کو جاہل سوئی اور صبح اٹھی تو میرے پاس اسلام کی ساری نالج تھی۔ نہیں، بلکہ یہ ایک لمبی ریسرچ اور کئی مہینوں کے مطالعے کا نتیجہ تھا کہ میں اس نتیجے پر پہنچی تھی۔ تو میں نے مکمل سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور میں نے اپنی یونیورسٹی کے کمرے میں اکیلے ہی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اسے عربی میں بار بار پڑھا اور کنفرم کیا کہ میں صحیح الفاظ ادا کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے انگلش ترجمے کے ساتھ بھی اس ڈکلیریشن کو پڑھا۔ الحمدللہ میں اب تقریباً 20 مہینے سے مسلمان ہوں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بلا شبہ جب اللہ کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لے تو اسے ایک فیس بک پوسٹ کے ذریعے بھی ہدایت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔